الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب انفی ادار ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے اس نے کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار والے خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس سے خالی کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلالت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خزادار شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر مران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور کی 10 سال سے
کہتے ہیں ایک دن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضور تشریف لائے اور حضور نے مجھے فرمایا کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ. کہتے میں چلا گیا تو حضور زمین پر بیٹھ گئے اور میری واپسی تک حضور زمین پر ہی بیٹھے رہے. صحابی کے گھر پہ دستک نہیں دی کہ چارپائی پائن لے آؤ یا اپنا دروازہ کھولو میں نے اندر بیٹھنا. بے بناوٹ آداب پر ہزاروں درود. یہ کوئی بناوٹ تو نہیں کرنا جڑا ایک بار آیا پھر واپس نہیں گیا. ایسا حضور دی گلا کی کوئی نہیں ادھر مدر کر کے گلا چلوا سکتے. آدم دائی کی تھی قید ہو کے ننگے سر حضور کے سامنے آئی. اقبال درویش لاہوری کہتا ہے دختر اکرا چو نبی بے پرتدی چادر خود پیش روئے خوب کشید. اقبال کہنا جب آدم دائی کی تھی ننگے سر آئی تو حضور نے یا جو مزمل والی چادر لا کے سر ہوتے دے دے. امریکہ دیا لوگ اللہ مثالہ دیتے ہیں اپنے محبوب کی گلا چھڑ کے نویاں نویاں تحقیقات نویاں نویاں سرچا. حدیث ایک نہیں پڑھی پڑھ پڑھ کر کے انگلش سنا کے قوم جا رہے بھائی تو حدیث پڑھ کے سنا حضور کی اشارہ تھا تو کیڑی گلا لوگ جے دو انگلش کے لفظ پڑھنے آ جانا سکالر پڑھنا ہوتا حدیث میں ایک بھی پڑھنی حضور کی باتیں کرو. اقبال کہتا ہے میں اسے پڑھن گیا مدت امام تقوض عبودہ مرازدان دانش عبودہ. اقبال کہتا ہے میں یورپ میں پڑھن گیا بڑا سر کھپایا باغبانا امتحانم کردام اور مارا میں ہی گلستانم کردام. اقبال کہتا ہے میں اسے یورپ کے پروفیسر نے امتحان لیا پھر میں نے سند دیتی گلستان لال ہزار عبرت. اقبال کہتا ہے میں پورا یورپ پھریا بندے نہ پتر میں نے ایک بھی نہیں نظر آیا. کہتا ایک بھی بندے نہ پتر کسی کو میں نے خوشبو نہیں آئی سب کاغذی بندے ہوتے میں نے نظر آیا. اور اگے اقبال پھر کی کیا انہیں کہا تازے بندے ہی گلستان رستان کہنے لگا میں انہوں نے سندہ دے علم لپیٹیا سارا انہوں نے منہ دے ماریا. میں کہا رکھو ایک کول میں کہا پھر اقبال کی تھی کہنے لگا آشیاں عمر شاہ کے توبہ بستہ. کہتا مدینہ پاک جڑا راہ جاندہ سی نا اس راہ سے چھوٹے گا درخت تے آشیانہ بنا کے میں بیٹھا. ساڑھے مولوی یورپ میں جانے خاص کر کے انگلینڈ واپس آ کے 10 دن کی ٹریفک بڑی چل رہی تھی اتنے بتیاں بڑیاں جل رہی سن. میں آتا یہ بھی دسو نا سلمان رشدی بھی اتنے بیٹھے ہوئے یہ بھی نہ دسو کہ دنیا کا گستاخ بھی اتنے بیٹھے ہوئے جنہوں پناہ آگ لیا دیتی ہوئے. تسلیمہ نسرین بھی اتنے کتی کہنا بھی اس نے کتی دی توہین ہے اس نے خنزیر بھی کہنا بھی خنزیر نہیں دی توہین ہے. کتی کتی ضرور ہے استاد رسول نہیں. گلا لوگ کر رہے ہیں ساڑھے نال جناب جی مولانا صاحب تھوڑی سی نرم بات کرو. اے کشتی کتی او ملالہ اتنی ساری اس نے مطلب ہے ساڑھی آفیہ صدیقہ نے جناب 86 سال قید سنائی کہ انہیں کیڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے جڑا کدی امریکہ دا صدر انہیں مل رہا کدی جناب اوباما انہیں مل رہا کدی جناب اقوام متحدہ خطاب کر رہی کدی کینیڈا میں جا رہی پتہ ہے انہیں کی کارنامہ سر انجام دیتا ہے. انہیں کیا اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کفر نے کیا وہاں بچی ہے وہاں جڑی اللہ ایسا کر دیا جو تو کی تھی لے جڑائی واٹ پیسے چاہیے. اس واسطے میری کوئی تقریر ہلکی پھلکی نہیں اڑی جڑا بندہ بوس دل بیٹھے ہمیشہ کچھ جائے. میں بوس دل شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضور دی عزت اور ناموس تے جڑا بندہ غدار ہے اسی تو انہوں موتر ورگا بھی نہیں سمجھتے. میں کہا کہ پہلے میں اپنے کو گلا نہیں کرتا ساڑھے فقیرہ نے لکھیا نے گلا میں تے کہہ دیانی کوئی گل نہیں کرنی وہ یہ بھونکتا ہے اور بھونکنا بھی توہین ہے لفظ کتے دی بھی توہین ہے کہہ دیانی کے بارے میں کوئی گل کرے. اس واسطے کہ منگولیہ کا کتا بھی اٹھ کے گستاخ نو پہ گیا
وہ منگولیا کا کتا بھی اٹھ کے پی گیا کہڑے مدرسے پڑھیا سی پڑھیا تو جناب ہے سی تو منگولیا کا جب پادری نے سٹیج تے حضور کے خلاف گل کی وہ رسا توڑ کے ایسی بھی شکاری وہ رسا توڑ کے سٹیج تے جا چڑھیا فخشمہ اس پادری کے منہ تے چنڈ ماری انہیں کیا بھاوے تھے مسلمان کوئی نہیں اے ڈیوٹی آج میری لگی حضور کی بات کرو لبیک اے نعرہ لاؤ میرے سید دلالت حضور کی بات کرو سارے تسی میں بول دے کیوں نہیں تانوں کوئی پریشانی ہے حضور کا نام لینے لگے کنجوس ہو تسی اللہ نہ راوی نعرہ لبیک حضور کی بات کرنی ہے حضور آ گئے بات ختم ہو گئی بس میرے آقا کی بات ہو گئی اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا کانے دے بارے قیدیانی دے بارے لکھاں سلام ہومن صرف ایک دی عبارت میں پیش کرنے لگا جڑی اعلیٰ حضرت بریلوی تھی ایویں اسی اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیندے ہاں اصل اعلیٰ حضرت نہ اس واسطے محبت ہے کہ ایک پیر ہوتے کھڑے ہو گئے گھوم کے پورے بڑے صغیر حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا میں ایک دو جملے صرف بیان کرنے لگا تاریخ اسلام ختم نبوت ہوتے ایک گل کسی نے کی تھی جڑی اعلیٰ حضرت بریلوی کی یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کی رضا کی طرح کوئی شہر بیان نہیں ہے جنہیں ڈھڈ کر دے جنہیں گاڑا کھا دیا حضور کے نام دے نام یا احمد رضا بریلوی دے ہی رہنے اے دینی مدرسہ ساڑا اے جناب محمد اعجاز کمبو صاحب اے جناب انہوں نے میں دعوت دی میں حاضر ہو گیا اے حضرت صاحب نے تعارف کرایا مدرسے کا بڑا کوئی بات نہیں ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا مدرسے کی پھر بات ہوگی میں آخر تک گل کرنے لگا ساڑھا ایک جوگی بیٹھے اسلام آباد بھی وہ کہتا میں دینی مدرسے بند کر دیا میں آخر تیرا پیو بھی نہیں بند کر سکتا یہ دینی مدرسے رہنے اور ساڑھا جوگی بیٹھے انقلاب لانا چاہتا ہے فرانسی میں کہا حضور کا نام کیڑے پاس گیا پہلے تو انقلاب مصطفی سی اب انقلاب فرانس کیسے ہو گیا انقلاب روس کیسے ہو گیا ہمیں بھی بتا ساڑھے کہاں یہ اپنے دے خلاف مت بولو میں آقا اپنا گھو کھاوے تو نہیں روکنا چاہیے تو نہیں کھانا چاہیے تو گل بن جاتی گھو تو گھو ہی ہوتا اپنا کھاوے یا بیگانہ کھاوے توجہ بھائی میں ہسن والی بات نہیں کون ہس رہا ہسنے والی باتیں نہیں ہوئے انہوں نے سمجھ کو نہیں منڈے کی سمجھ میں جڑی گل کر رہا اس واسطے اسلام نے کہ انہوں نے کس لیے سمجھ بٹھاؤ انہوں نے کی پتا میں کی گل کر رہا لیکن سنیا دا افسوس ہے بھائی انہوں نے بچے ہمیشہ کے بیٹھے ہوتے میلاد کا جلوس بھی کرنا ہوئے تو وہی جھنڈے نام کے سرکار کی آمد مرحبا نالے ہس رہے ہوں گے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اسی کام کیڑا کر رہے ہیں سنی قاری جناب گھر بیٹھے عاشقان مصطفیٰ 12 ربیع الاول شریف نو تے بچے نو جھنڈے پکڑا گلیاں پھرا رہے ہوندے کہ جی سرکار کی آمد مرحبا تے میں کہ جڑے سنڈے اندر بیٹھے نہیں انہاں دا کی کام یہ خالی عاشقان مصطفیٰ اپنا جڑا نا کوئی سمجھو بدلو اپنے آپ نے بچے نو ظاہر ہے انہوں نے جگہ مل گئی تو انہوں نے بہنا ہے تسی جی پچھلیاں صفحہ چلے گئے اگلیاں صفحہ جا کے بیٹھو میں تقریر بھی صاحب نہیں ہونی چاہیے مولوی ساری رات لگے رہن کے ظاہر قوم نیند تے آنی اپنے آپ میں بدلو بالکل حضور دی غلامی میں چلے آؤ بس اے قیدیانی ایویں نہیں ہوتے آچان کھڑوتے اے ذرا سنو اعلیٰ حضرت بریلوی نے قیدیانیت کے بارے کی گل کی تھی باقی علماء جڑے مشائخن میں نامت واقف نہیں سارے میرے سر دا تاج ہیں انہوں نے میری واقفیت ہے لیسن ٹائم لین اے بھی نال میں کھا لیا ہاں جی یہ سارے حضرات اور بھی علماء سارے میرے سر دا تاج ہیں لیکن میرے نامہ دی واقفیت نہیں قاری صاحب نے زیارت کی تھی انہوں نے بزرگوں کی زیارت کی تھی سید صاحب شاہ جی بیٹھے اور یہ تو بڑی بڑی شاہ تھی انہوں جان دے ہاں جی یہ اعلیٰ حضرت بریلوی دے جڑے خلیفے ہیں انہوں نے وکیل لگتے ہو شاہ جی سید ایوب علی رضی اللہ دادا جی اعلیٰ حضرت بریلوی دے خلیفہ سے
आला हजरत बरेलवी ने हुजूर की इज्जत उत्ते पैरा किवें दिता। हमारे बाज वाइजीन और जो खतीब होते हैं ना, कहते जी मिर्जे ने ये बात की है, हुजूर का फरमान किया है। मैं कहा मिर्जे की बातों के मुकाबले में हुजूर के फरमान पेश करते हैं। आला हजरत बरेलवी जो गल की थी ना जी, आपने फरमाया कि मिर्जे के अकवाल अनजसुल अबवाल हैं। काला यकूल कौलन, कौल कहते हैं एक गल नूं, उसदी जमा है अकवाल। मिर्जे दियां गल्लां नजस यनजस नजसन अफल तफसील अल मुज़क्कर मिनो अनजस, सब तो ज्यादा पलीत बौल, बाल यकूल बौल, और बौल कहते हैं छोटे पेशाब नूं, उसदी जमा है अबवाल। आला हजरत बरेलवी कहते हैं जरा समझो आला हजरत गल किथे जाके की थी। आला हजरत बरेलवी एक मूतर कीता मुसलमाना, एक मूतर कीता हिंदुआ, एक मूतर कीता सिखा, एक मूतर कीता ईसाइयां, एक मूतर कीता यहूदियां, एक मूतर कीता अमरीकियां, एक मूतर कीता रूसियां, एक मूतर कीता गां, एक मूतर कीता मज, एक मूतर कीता गिदड़, एक मूतर कीता भेड़िए, एक मूतर कीता खिंजीर। खिंजीर फिर उदा मूतर। आला हजरत बरेलवी फरमाने मिर्जे दियां जितनियां गल्लां ओ खिंजीर दे मूतर नाल भी ज्यादा पलीत। बिल्कुल हाँ जी, मिर्जे के जो अकवाल हैं वो अनजसुल अकवाल हैं। सुने जी? हाँ जी, ऐसा इदारा अलकादरी कहता मैं मदरसे बंद कर दिया। मैं कहा ना ना, जामे उस्मानिया फारूकिया के चलना है क्या मत कर। क्यों जी? तू कौन होता है? अदारा युदीरु इदारतन फहुव मुदीरुन व उदीरा युदारु इदारतन फज़ाका मुदारुन लम युदीर लम युदार ला युदीरु ला युदारु लन युदीरा लन युदारा ला युदीरन ला युदारन ला युदीरन ला युदारन अल्लाह मिनो अदिर ले तो दर ले युदर वन्ना युआनु ला तो दिर ला तो दर ला युदर अज़र्फ मिनो मुदारुन मुदारान मुदारात। ने चलना है साने रज़ा जारी है, साने रज़ा जारी है, साने रज़ा जारी है, साने रज़ा जारी है। ऐसे चलना है। ऐसे असि मुंडे नूं जनाब पढ़ाणियां ने चीज़ां, तुहानू की पता तू उत्ते बैठ के जनाब गुगरू साढ़े मदरसे तू बंद करना चाहना, कहता मैं सेकुलर स्कूल में तब्दील कर दूंगा। तेरा प्यो अंग्रेज भी नहीं इतने बंद कर सके साढ़े मदरसे, तू कौन होगा साढ़े मदरसे बंद करने? इतने हामिदा अहमद हमदर्द हामिदुन चलना है। हाँ, इतने इस्तान यस्ताइन इस्तानतन फहुव मुस्ताइनुन चलना है। अनम युनम इनामन फहुव मुनमुन चलना है। अनमत अलैहिम दल्ला यदल्लु दलालन फहुव दाल्लुन चलना है। इत्तका यत्तकी इत्तिकान फहुव मुत्तकिन चलना है। अनफक युनफिक इनफाक फहुव मुनफिक चलना है। आमन युमिनु ईमान इत्थे पढ़ाया जाना है। ऐकन युकिनु ईकान इत्थे पढ़ाया जाना है। अफलह युफ्लिहु इफलाह इत्थे पढ़ाया जाना है। हाँ जी, मैनू अलहमदुल तो लैके ते वन्नास तक पूरे कुरान दियां गिरदाना आंदियां, नाल तालीला भी आंदियां, नाल कानून नंबर भी आंदे कि नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन असल में नस्ताइनु था। फिर किस कानून के मुताबिक वाव का कसरा इनको दिया, वाव साकिन गैर मुक़द्दम कसरा के बाद या हो गई। ये दालीन असल में दालिलीन था, फिर पहली लाम साकिन करके दूसरी ने इदगाम कीता। केड़े कानून ये भी मैनू याद है। पूरे कुरान में उठ के मेरे को पूछे जी फलाना सीगा तो जी गिरदान से तालील दसो की बात है, ये उसका नाम कर मैं आला हज़रत बरेलवी दर का कुत्ता भी नहीं पड़ता, हुजूर के दर का कुत्ता होना तो बड़ी बात है ना। तू साढ़े मदरसे बंद करना चाहना, मैंने अरबा सीगे आंदे, अरबा सिर्फ सीगे सुभान अल्लाह। ये तो कुरान है, फिर बुखारी के सारे सीगे मैनू आंदे, फिर मुस्लिम दे भी सारे सीगे मैनू आंदे, हां जिल्दा जड़ियां मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल दे भी मैनू सारे सीगे आंदे। ये है दीनी मदरसे। मैं ट्यूशन कोई नहीं पढ़ी, हां मैं ट्यूशन कोई नहीं पढ़ी, ऐ तुसी स्कूल पढ़ांदे हो। मैं तो इससे बोलना नहीं चाहता, सानू जनाब मौलवी जाहिल होते हैं, मौलवी जाहिल होते हैं। मैं जब ऐसी ना इफ्तिखार चौधरी, मैं उस वेले उसको कहा सी, मेरी तकरीर इंटरनेट पे भी मौजूद है। मैं कहा इफ्तिखार चौधरी ऐदी मैनू वजात दसते हुए तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गियाबो जुस्तजू इश्क हुजूर व इस्तिराब। मैं आका एक पाल दा शेर दा तर्जमा दसते हुए मैं मना गए चीफ जस्टिस।
انہوں نہیں آتا کسی نے بھی نہیں آتا ویسے تو ڈپٹی چیئرمین پچھلے دن تو پتہ مشترکہ اجلاس ہو رہے سی تو سلام جڑے مرے انہوں نے کہا جی فاتحہ پڑھو اور ڈپٹی چیئرمین کہتا قل اللہ احد اجمعین برحمتک یا کہنے جی دنیا کی مختصر ترین دعا ہوئی میں کہا اس کتے نو اگے قل اللہ بھی نہیں آتی سی پوری نہیں آن سنایا آ کے ٹی وی جانی ساڑھنا مذاق دین نال اتنا کر دیو تسی ظالمو قل اللہ بھی تانوں پڑھنی نہیں آتی گلا کر دیو ساڑھے بارے مولوی جائز ہوتے ہیں اسی جائز ضرور ہوندے ہیں لیکن نبی دے دین دے غدار نہیں ہوندے رحمان ملک مترے باری لکھی ہوئی قل اللہ نہیں آتی اے قاری صاحب جناب پر 4-5 ہزار بیچارے تنخواہ ہوئی چلو 10 بھی کر لو اے جناب الحمدللہ کے والناس تک غیر ٹیوشن تو قرآن پڑھا دیں اے صرف رسول اللہ دا دین ہے مسیطہ میں مولویوں نے 5000 سنگی تسی ستے ہوندے ہو مولانا کہندے اللہ اکبر اللہ جی اسی تے ستے ہوئی سی علامہ صاحب اذان دے دتے اے نا دینی مدرسے دی برکتاں ایتھے پڑھان والے منڈے نوں دس دن اوے بچو پریشان نہیں ہونا سب تو پہلے دینی مدرسے دے طالب علم صفہ دے حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ سمجھ آئی بخاری شریف کی حدیث موجود ہے بخاری شریف موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے میں اتنا میں بھوک لگتی سی میں مسجد نبی شریف کے دروازے تے ڈھہ پوندا سی تے صحابہ میری گردناں تے پیر رکھدے سن او سمجھن انہوں مرغی حالانکہ میں تے بھوک دی وجہ تو ڈھہ پوندا سی دینی مدرسے کے طالب علم کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا جناب وہ چمچوں کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے فلانے کو گوشت ملتا ہے اے میں دینی مدرسے کے بچے نال گل کرن لگا جڑے پہلے اصحاب صفہ تے سرخیل حضرت ابو ہریرہ وہ بھی بھوک نہیں لیکن سدا بھوک نہیں رہندی سدا بھوک نہیں رہندی میں جتنے بھی میرے مولوی گل کر رہے میں کہ سارے کو پوچھنا میں کہ پنڈوں لے کے کتنے پیسے آئے سارے میرے سمیت کتنے پیسے لے کے آئے اے دین نے سانو سارا کچھ دیتا ہے ہاں اے دین نے سانو عزت دیتیاں کیوں جڑا شاید عزت دیندا او دے مگر نہ چتک دے جناب ہر مولوی اے بی سی کے پیچھے دوڑ رہا ہے میں کہا مولوی گھروں کتنے پیسے لے کے آئے سارے دشمن حساب کرو جڑا دین دا لیا نے واپس کرو جے دین دا لیا نے پھر دین دا کام کرو بیٹھ کے دین کا کام کرو میں روپیہ بھی نہیں دیتا دین پڑھا تو سب پیسے دیتے ہیں تو سب دیتے ہیں تو سب کو اور تعلیم پڑھی ہوگی تو علیحدہ تو اشنا لیکن مدرسے میں پیسے کسی نہیں دیتے ساڑھے مفتی صاحب نے نہیں دیتے محدث اعظم پاکستان نے بھی نہیں دیتے اعلیٰ حضرت بریلوی نے روپیہ نہیں دیتا پڑھن لگیا ساری دنیا نے دین مفت پڑھا جب دین کہنا مولوی خادم میری خدمت کر تو پھر کہنے پیسے دو لیکن ایک گل یاد رکھنا دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا انہیں صحابہ کا ادھار بھی نہیں رکھا انہیں تو صحابہ کا ادھار بھی نہیں رکھا حضرت ابو ہریرہ سدا ہند رہے نہ پھر بحرین کے گورنر بنے پھر ریشمی رومال نال نک صاف کیتا آپ پھر اس ویلے فرمان لگے واہ واہ ابو ہریرہ ایک وقت اسی طرح ٹکر نہیں لے سکتا اج نہ ریشمی رومال نال نک صاف کرنا سدا اے دینی میں بچے جو بیٹھے ہوئے سدا نہیں رہنا تسی استاد العلماء پڑھنا ہے مفتی پڑھنا ہے قاضی پڑھنا ہے اے بھی نہ مایوسیاں ادھر ادھر ویکھے کرو جے مایوسیاں جناب سارے وہ دی مدرسے پڑھنا میں نے کہا ہاں مدرسے پڑھنا ساڑھے بچے نے جرکایا جانا بھی آپ کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں ساڑھے بچے وہ وہاں کالج بھی ہوتا ہے وہاں جدید تعلیم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پڑھتا کیا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن علم القرآن آندیا لیکن نہیں آندی پھر کہ چل پڑھ اے بی سی پڑھ کے تو کی کھٹیا میرے نہ پہ قرآن پڑھ ساڑھے پاکستان ایک آخری کوشش ہو رہی دینی مدارس کو ختم کیا جائے جدید تعلیم نافذ کی جائے جدید تعلیم نافذ کی جائے اقبال کہہ رہا ہے دانش حاضر حجاب پرست بت پرستو بت فروشو بت کر اقبال کہنا ہے جو جدید تعلیم ہے نا سب تو بڑا بت ہے جڑا حضور تک پہنچن دی رکاوٹ ہے کہنا ہے جدید تعلیم جڑی ہے آپ کو نظریات دے بت گھڑ دیں پھر وہ بت بیچ دیں پھر وہ کہنے ہیں اس بت دی پوجا بھی کرنا اے جڑا ناموس رسالت سے جو کچھ قابل ہے جدید تعلیم دے کارنامے سارے ممتاز قادری اندر ہے تھوڑے جے پاکستان بنیا تے قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین دا مقدمہ لڑن کیوں آ گیا غازی علم الدین کسی کو پوچھ کے مارے تھی کہتے جی ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا میں کہا جی قائد اعظم محمد علی جناح دا مقدمہ لڑن کیوں آیا
وہ چاہیے سی وہ کہنا بھائی اس منڈے نے قانون ہاتھ چ لیا میں مقدمہ نہیں لڑنا 14 جولائی 1929 بمبئی تو چل کے لاہور آیا اقبال کے کہن تے آیا ہائی کورٹ پیش ہویا جج بھی کافر سی وہ لگا آئیں بائیں شائیں کرن قائد اعظم کہنے لگا اے بندے نے پترا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ بھابی نار دیوبندی نعرہ لا دیں کہتے تاج بھی زندہ تخت بھی زندہ اسی سنی لا دیں تاجدار ختم نبوت انہوں سمجھ نہیں نا تاجدار ختم نبوت اسی ختم نبوت کے نام تجارت نہیں کرتے ہاں جی میں نوکر صحابہ تھا میں کہا نوکر صحابہ تو ہوندہ تو نبی نے بھی نوکر ہوتا ساڑھے سنی بھی چلے بھائی اس رات بندہ پیچھے چل بند میں کہا نوکر تو صحابہ تو ہوتا تو کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتے میں نے ہو جاتے صحابہ ایسے میں چلے کیا خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی جنگ یرموک کے ٹوپی گر گئی صحابہ نے کہا میں تلاش کرو بڑی دیر تو بعد ٹوپی لبی بڑی دیر تو بعد ٹوپی دا رنگ کی وجہ سی کہتے ہیں فائدہ آئی کلم صوبتن خلقتن ٹوپی بڑی پوسیدہ صحابہ کہنے لگے بابا جی ایسی ٹوپی واسطے تسی بندے مروا دیتے ہیں خالد بن ولید فرمانے کہ ٹوپی نہ ویکھو گل وچ ہو رہے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے حضور نے اپنے بال اتروائے تو فقط الناس صحابہ دوڑے وال لیں فسبقت الى ناصیتہ میں آگے بڑھ کے حضور کے پیشانی سے وال مانگ لیں فجعلتها فی هذه القلنسوۃ اور پھر میں وہ بال مبارک اس ٹوپی وچ سیل ہے فلا اشهد قتالا وهي معي الا رزقت النصرة میں جس جنگ جانا ہے ٹوپی پا کے جانا انہیں والا دیا برکتاں نہ رب مینوں فتح دے دا نوکر صحابہ دیا پترا اے دسنا دنیا نو گل دسنا یہ گل کہ خالد بن ولید تو کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتے اے خالد بن ولید آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ پیدا کوئی نہیں ہویا لیکن پھر بھی یہ نہیں کیا خالد کے ہاتھ بڑی پاور ہے خالد دلیرہ خاندان دا ہے خالد کے اندر اے پاور ہے فرمایا نہیں خالد کی پاور اپنی جگہ ہے میں نے فتح حضور دے والا دی وجہ تو اللہ رزقت النصرۃ جس جنگ میں جاتا ہے ٹوپی پا کے جانا میں کہا جی اتنے کہہ دینا اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا اے جناب سارے تدیر اے سنی دلیر ہوگا سنیے نو ہویا کہ سانو کہنے تھی آپ فرقہ واریت کی باتیں نہ کریں میں کہا جی فرقہ واریت تھی کوئی نہیں دادا صاحب 1000 سال پہلے آپ نے فرمایا میں سنی ہے کیوں جی دادا صاحب نے کہا میں سنی ہے اور دادا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے لکھا فرمایا مقتدائے سنیاں مقتدائے سنیاں دا بھی بابا دادا صاحب بھی سنی جنہاں دے پیچھے ہاتھ مان کے کھڑے ہو بھی سنی فرقہ واریت تے وہ پھیلا دیں جڑے اہل سنت تو علیحدہ ہوئے اسی کو نہیں علیحدہ ہوئے دادا صاحب نے کہا جی اسی بھی سنت مار رہے جڑے کہتے ہیں کہ شرک ہوتا ہے فرقہ واریت تو وہ پھیلاتے ہم تو نہیں پھیلاتے سنی کے ہاتھ جناب جس نے انہوں نے لایا دائیں بائیں سنی ہونے چلے گا اور دائیں بائیں ہونا چلے ہو دائیں بائیں تے ہوئے جی کہ کوئی شیر کوئی نہ ہوئے ساڑھا تو دادا صاحب کا ایمان کوئی نہیں خواجہ صاحب کا ایمان کوئی نہیں انہوں کو ایک طارق جمیل آیا وہ بڑی تقریب کرتا ہے میں کیا کرتا ہے کہنے لگے جی وہ کہتا ہے غاروں میں رویا یاروں میں رویا مزاروں میں رویا میں کہا جی رویا رویا پترا ساڑھے فقیروں نے حضور دی شفاعت دے بارے گل کی تھی لیکن یہ جی نہیں کی تھی یہ تو رویا رویا کرنا اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ
اے خاک استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں۔ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ساڑھے فقیرہ بھی یہ گل کی تھی شفاعت دی، لیکن رویا نہیں۔ میں نے دیکھا علامہ والولا اعلیٰ حضرت بریلوی دے وچ حدیث پاک نقل کی تھی، وہ بھی ذرا لطف لو۔ کینیڈا میں جا کے اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد نہیں بنے، نہ کیوں نہ اذان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے۔ رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے، نہ کیوں نہ اذان ہو، مولانا عبدالحکیم اختر شاہ جان پوری فرمایا نہ کیوں نہ اذان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ کیوں جی اعلیٰ حضرت بریلوی جب حضور کی گل کی تھی نا، فرمایا نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں آسمان چلا گیا ہوتے مدینہ پاک دی مٹی رہ گئی تھلے، فرمایا ہوں ویکو نہ پتہ لگنا آسمان ادھر جھکے ہویا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ۔ فرمایا ہوں قیامت تک جھک کے راسی، اس طرح جھک کے راسی آسمان، کیونکہ مٹی کو سلام تو کرنا ہے۔ اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا کنارے خارے مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ اگے اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو چند گھٹنے انج رہ جانا نہ ہلال بڑھ جانا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شام خمیدہ ہونا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ جب حضور دے ابرو نو جا کے سلام کرنا سی تے پھر اے شکل تے بنانی پڑی، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں۔ یہ پہلی باری حضور کو ساری دنیا چلی جاتی معاشر میں، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں۔ اب بس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ آگے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو۔ تسی تے ہو نیک، میرے جیسے گناہگار قیامت والے دن گناہوں دی وجہ تو ڈٹے ہون گے۔ جی حضور دا قبا دا دامن اونچا ہوئے تو پھر نپڑا کیندے۔ تے اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو کہ یہاں خاک ساروں سے کب کشیدہ ہونا تھا۔ اور آخر تے اے گلہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی کو سیکھیا، میں صرف حضور دی گل کرنی، دائیں بائیں نہیں ہونا دائیں بائیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ادھر جاؤ جی ادھر جاؤ جی، وہ ساڑھا ایک بیٹھا کرپٹر ریٹائر گٹے گوڑے ہو رہے ہیں نواں پاکستان۔ میں کہا نویں پاکستان جا پترا سانو پرانا پاکستان چاہیے، جیڑا قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑھایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو کڑیاں ہوتے نچا رہے ہیں، سانو ایسے پاکستان نہیں چاہیے۔ ہاں جیڑی کڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان نہیں نچ سکتیاں نچ سکتیاں۔ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، جہدے وچ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی محنت، سید نعیم الدین مراد آبادی دی محنت، محدث کچوچوی دی محنت، سید ابو البرکات دی محنت، پیر آپ برجوندی شریف، پیر آپ مانگی شریف، پیر آپ زرگوڑی شریف، پیر میر علی شاہ۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جہدے مسلمانوں دی کڑیاں نچدیاں نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے حضرت عمر نے اٹھ کے گل کر دینی۔ حضرت عمر نے فرمایا مار تھوڑا رکھو، مار زیادہ نہ رکھو۔ ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی، کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے مار تھوڑے کرنے والے؟ اللہ رسول تو ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیتا ہے۔ حضرت عمر ایک کہہ کے بیٹھ گئے افتہ عمر و صحابت امراۃ۔ ہاں ہم ایسے عورتیں اسلام پیدا کرتا ہے جو عمر کو بھی بات کر دیں، ایسے نہیں پیدا کرتا جو اسلام آباد جا کے اپنے جسم کو تھڑکائیں کہ جناب یہ جدید پاکستان آ رہا ہے۔ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ گورنر عبدالصمد لاہور کا گورنر سی، دی بیٹی سی شرف النساء، اے بچے وہ قرآن دے تو چھڈیا۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا وہ ہر ویلے قرآن پڑھدی سی تے نال تلوار بھی رکھدی ہوندی سی۔ آج تے مولوی تلواراں تے تقریر نہیں کردے بھی انگریز کدھر ناراض ہو، وہ ایٹم بم پڑھائی کھڑا جی اپنے نبی دی تلوار تے بائیں شائیں کردا ہے۔ اقبال کہندا باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہندا وہ کفر کی حفاظت واسطے اتنا اسلحہ بڑا بیٹھا ڈوب گیا، تم اج حضور دی تلواراں دی بائیں شائیں کردا رہا۔ 1400 سال ہو گئے یہ حضور کی تلوار، کہتا نہیں تلوار سے نہیں پھیلا اخلاق سے پھیلا۔ میں نے کہا تلوار سے بھی پھیلا اخلاق سے بھی
جڑا ایڈا ڈرپو کے اس نے کیا کسی تو کلمہ پڑھ جڑا حضور دی تلوار سے پریشان اور تلوار پکڑ دی تھی صحابہ کیسر و کسرا دے جا دروازے کھڑکائے فرمایا نکلو باہر حضور آ گئے کیوں وہی تلوار پکڑ کے جو نا گھوڑے سمندر میں پا دیتے تھے اتنی کی لوگ گلا کر رہے ہیں آپ کو اقبال کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق قدرواں نہیں دین شہبازی اقبال کہنا ہے تو شاہینہ دا دین ہے جنگ یرموک کے جنابینہ صحابی نہیں چلے گئے جنگ یرموک کے جنابینہ صحابی نہیں چلے گئے کافران دیا 11 صفحہ تے مسلمانہ دیا 3 صفحہ عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے میں نے بھی لے چلو صحابہ نے کہا میں لے چلو تم نابینہ آدمی تینوں سنبھالنا پڑنا ہے سانو تو اسے لوڑے لڑن دی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم فرمان لگے میں سنے آپ بندے تھوڑے میں نابینہ ضرور آپ نال بندہ کھڑ کرتے ایک بندے دا اضافہ ہو جائے گا اگلی بات آپ نے جڑی فرمائی نا فرمایا یار جھنڈا میں نے دے دینا جنگ شکست کا موقع آیا تسی نس جانا میں تھوڑا جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہا تے بعد ایک صحابہ نے جب لاشا چاہیاں تے عبداللہ ابن ام مکتوم سینے نال جھنڈا لایا کیوں جی ایتھے تے نابینا نو راہ کوئی نہیں دستا روڑا پائی کھڑا ہوتا میں نو روڈ پار کراؤ انہوں تو روڈ کو نہیں پار کرانا میں حافظ نو 10 روپے نہ دینے پاؤں عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے میں نو 12 واری رسول اللہ نے اپنے مسلح سے کھڑا کیتا سبحان اللہ ایسا کافران دیا جناب اللہ بیاب نابینا پھر امام الانبیاء آپ نے مسلح سے کھڑا کیتا ایک باری نہیں 12 باری حضور نے مسلح سے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں عصائے کلیم اجتہائے غضب تھا اور گروہوں کا سہارا عصائے محمد اور اقبال بولے کہنے لگا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو اور پھر اقبال دوسری جگہ بولے کہنے لگا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بار یک نخچیر صد نخچیر بھی اقبال کہنا ایک انسان سی لکھاں دے شکاری سن لیکن تامین حق بحق دارا سفر کہنا اتنی دیر پھر حضور آ گئے بندگارا مسند خاکاں سفر حضور نے غلاموں نے اٹھا کے بادشاہ کے مسند ہوتے بٹھا صرف رسول اللہ دیتا میں نے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ حضور دیا شانہ جڑیاں چھڑ کے لوگ انگریزوں نے پڑ کر دیں انگریزوں نے یہ کیا میں نے کہا ہے اس سے بڑا ذلیل کائنات کون ہو سکتا جڑا حضور نہ منیا اس تو بڑا کوئی ذلیل ہو سکتا کائنات جڑا رسول اللہ نے نہیں منیا پھر انگریزوں میں خیر دا پہلو کیڑا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بھیڑیا کھانا جائے گے میرے آقا نے فرمایا جب کوئی خیر دا پہلو ہوئے اندر کوئی خیر دا پہلو ہوئے وہ بھیڑیا کھا سکنا سمجھ آ رہی حالانکہ بھیڑی علماء بیٹھے نے کھال بھی طباغت کر کے پاک کی دی جا سکتی وہ تو جناب استعمال جلائی جا سکتی خنزیر ایک ایسی چیز ہے کہ جدہ وار 7 سمندر ایک وار بھی پاک نہیں کر سکتے خنزیر نجس العین ہے جیڑا بھیڑیا کھاوے وہ خیر دا پہلو نہیں تھے جیڑے خنزیر بن کے کھاوے انگریز انہوں نے کوئی خیر دا پہلو ہو سکتا انسان غلام بنائے جائے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں انگریزاں دیا گلاں کر لیں انگریزاں دیا گلاں کر لیں لو بچے ہوئے تسی جڑے حافظ پڑھے ہو داڑیاں پوریاں رکھو کچھ نہیں ہوندا صوفی تو بن گئے ہوں ہاں نکی رسی تاں بھی لوگ کہنا صوفی صاحب بچ کے پورے بھرے بازار ہیں مولوی جی بچ کے بہتر نہیں بندہ پھر پوری رکھ کے صوفی تو بن گئے اتنی شرمندگی ہے حضور کے چہرے انور پہ سبحان اللہ واہ یار واہ کمال ہو گئی حضرت عامر بن فہیرہ میرے مہونہ میں شہید ہو گئے قاری سن قرآن دے حافظ سن صحابہ کہنے دے تو آپ کو شہید کر دیتا گیا نا روح آپ کی ہوتے گئی تنال بدن بھی قرآن پڑھ کے اتنا لطیف ہو گیا سی بدن بھی اٹھ کے آسمان سے جا رہے تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہوتے ہو اے بی سی والے دے تسی وارث نہیں ہاں تسی قرآن پڑھن والے دے وارث ہو تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو الحمدللہ رب العالمین پڑھن والے نے تانوں کوئی شرمندگی تو انہوں ہوے جڑا بڑائی بیٹھا تسی رکھ کے شرمندہ ہو جو نہ تھا خوب تدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوم اپنے آپ نے بدلو حضور کا چہرہ اپنا کے بدلو شرمندہ ہونا چاہیے یا نہ اپنا کے شرمندہ ہونا چاہیے تسی کیوں شرمندہ ہو آیا جناب کا کہا مجھے رکھی میں بات کہہ رہی ہوں نائی نے غلطی کر دیتی میں کہا میری اتنی عمر ہو گئی نائی نے آج تک پوچھے بھی نہیں کہ جناب داڑھی کی کرنی ہے جرت ہی نہیں ہوگی میرے کو آج تک نے پوچھے ہو حجامت میں کو بدل کرانا کوئی تقریباً 25 سال ہو گئے لیکن اس کی جرت نہیں ہو سکی میرے کو پوچھے کہ جناب داڑھی نے کی کرنا ہے وہ ہے تو کٹ کے تو فارغ ہو جاؤ
آپ جو تو کہتے ہو ذرا یہ بال سے بکھرا ہوا ہے ذرا کاٹ دینا تو کیا فائدہ ہے اس کا کٹانے کا بھی فائدہ ہے اپنے آپ میں بدلو حضرت عثمان غنی گئے نا مذاکرات کرن آپ کی ٹخنے دوتے شلوار کہ آپ کا چچا صاحب بھائی کہنے لگا مالی اور آقا تخشوان نہ کہ عثمان بڑا ڈر لگتا ہے ذرا ستھن چاہیے پتہ لگتا ہونے نسنا تو آپ نے فرمایا نہ عثمان ڈریا نہیں میں اپنے آپ کو مولانا مدینے کی گلیوں میں جانے چل دے بیٹھا شرمندہ مسلمان کیوں ہوئے تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن مزہ دیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں پیر میرے نشاہ صاحب ایک جھلک دور بھی بیکھی داڑھی مبارکہ نے جھلک بیکھی فرمایا طیف سرا من طلاته وشذ بدا من مفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیا فوجاں جگ چڑیاں تو ابرو کوس مثال جسن جب نوکے بھی آدے تین چھٹک لپا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہلڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ سے صورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گڑی اے کمبو صاحب نے دینا دے ساتھ کے لئے جنہی محفل سجائیے صرف یہ مقصد اتنا ہی ہے اے صورت شاءاللہ پیش نظر اے صورت شاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب چھوٹیاں تھی سنتر لاہو مختو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ بادی سن کریاں ساڑھا جڑا جوگی بیٹھے نے اسلام آباد کہتا میں ہزارہ باری حضور کی زیارت ہوئی میں آقا اصلی سید پیر میرے علی شاہ ایک باری جھلک بیٹھی تے فرمانے لکھیا پڑیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہانار دل لگیا بے پرواہانار جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال اگر تو ٹماٹر ہو گیا کہ پیر میرے نشاہ فرمانے کیتی بھج کے وام کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہانال کیتی بچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہو پریشان ہوئے انہاں بیچیاں ظلف سے آہانال پیر میرے علی شاہ صاحب ایک جھلک میں کی تے فرمایا لکھیا پڑیا سب اگے فرمانے میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا تے اودا نہارا سر تے جا کے تو عیبہ دا بھارا لاوی فرید تو شاہاں میرے علی کیوں پھرے اداسی اج کل سونا آگ اللہ سی حسن خوشیاں تے غم جاسی میں ملساں لمیاں کر کر باہاں میں کہتا ہے ہزارہ والی ہوئی کہ تیری داڑھی ہے جب جھوٹ مارنا حضور دی زیارت ہے میں کہا حضور دی زیارت ہے تو گل مک جاتی پیر میرے علی شاہ صاحب کا آخر دے جناب مولانا غلام انہوں گھوٹ بھی کہنے میں جامعہ باورپور پڑھان جا رہا تھا گلی وچ ایک مجذوب لیٹیا وہ کہنے لگا سنا ہے مولی غلام من تیرے پیر تک ہی آلے انہوں نے کہا جی پیر میرے علی شاہ صاحب بیمار اندر لیٹے رہنے باہر نکلنے نہیں تو مولانا غلام انہوں گھوٹ بھی کہتے ہیں وہ مجذوب کہنے لگا تیرا پیر بڑا مکر ہے وہ بیمار شمار کوئی نہیں انہوں نے کہا جی پھر اندر کیوں لیٹر آنے انہوں نے کہا اس وقت لیٹر آنے کہ میرے بھی شاہدہ حضور وچ فنا ہو گیا عشق رسول وچ تے انہوں نے سارے ہی مکیا تاں باہر نہیں نکلتے کیوں جی ساڑھے فقیر جنہوں نے زیارتیں ہوئیاں آخر کے دن رسول ہو گئے ایک جھلک ہوئے کہ فنا پھر رسول ہو گئے تو مڑ گئے تو کڑیاں نو بیعت پہ فرمانا مڑ کے تو کڑیاں نو جناب تے لگیا جناب ڈانس کران پڑ گیا جناب انقلاب لانا چاہتا ہے روسی تو مطلب جانتے ہو اس کا مذہب ہے نہ دنیا کا کوئی مذہب ہے نہ کوئی خالق ہے وہ کہنا میں روسی انقلاب لانا چاہتا ہوں اے علماء بیٹھے انہوں نے پوچھو روس کی مذہب تو مذہب ہی کوئی نہیں وہ کہنا دنیا کا کوئی مذہب کوئی نہیں تو
خالق بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا پھر نظام کیوں چل رہا ہو گیا؟ بس زمانے سے زندگی ہوتی ہے, بندہ پیدا ہوتا ہے پھر بڈھا ہوتا ہے پھر مر جانا ہے پھر اور جنم ہوتا ہے پھر اور جنم ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس طرح نظام چل رہا, خالق ہے ہی کوئی. روسی انقلاب لانا چاہتا ہے, فرانسی انقلاب لانا چاہتا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں کون سی رسی کہنا میرے جا بندہ جڑا ہے نا 1000 سال پچھلے کوئی نہیں پیدا ہویا. میرے جا جناب ناب خیر روزگار کوئی نہیں پیدا ہویا. میں آقا ہے داتا صاحب بھی رگڑے گئے 1000 سال داتا صاحب بھی رگڑے گئے. وہ جڑے چمچے کڑچے نا انہوں پر جا کے پوچھو داتا صاحب بھی نہیں ہوئے تیرے جائے, خواجہ صاحب بھی نہیں ہوئے, مولانا روم بھی 1000 سال نہیں ہویا, بابا فرید بھی نہیں ہویا, اعلیٰ حضرت بھی نہیں ہویا, مجدد الفسان بھی نہیں ہویا. تمہیں کوئی جمع 1000 سال اے جڑے انہوں نے بزرگوں کوٹلے والے انہوں نے بھی نہیں ہویا. ہاں جی میاں شیر فضل صاحب نے بھی نہیں ہویا, پیر میرا نشان بھی نہیں ہویا, کسی نے بھی 1000 سال کوئی نہیں ہویا. تو انہوں نے جلیا کر دے راہ نہیں بنتا. یاد کر پوچھ اپنے آپ میں بچے کو بدلو. ہاں قرآن پڑھیا تو پھر قرآن کی قدر کرو. ہاں قرآن کی قدر کرو. میرے آقا مولا صحابہ کہنا نا حدیث پاک میں موجود ہے, جڑے صحابہ صفہ سن نا صحابہ مسجد بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے سن اتنی دیر میرے آقا ہے. تو صحابہ جڑے سن انہوں نے صرف تہبند بندے ہوئے سن, وہ بھی گوڑے دے نیڑے نیڑے سے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ گئے. حضور نے فرمایا کی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن پڑھ رہے تھے. میں پھر پڑھو. حضور بیٹھ گئے, انہوں نے حضور تو بیٹھ گئے. آج چمک دمک نہ ویکھیا کرو بھائی جناب فلانے کو بڑے کپڑے. انہوں نے کہا نا نا ساڈے فقیراں دے پھٹے پرانے کپڑے سن تے بادشاہ کول گزرتے بھی انج لگدے سن. قوت سلطان و امیر اللہ الہ ہیبت مرد فقیر اللہ الہ. لا الہ دی پاور ہی بڑی گاڑی. حضرت نعمان بن مکرم یزدگرد دربار وچ گئے حضرت صاحب دا پیغام لے کے. تے یزدگرد انہاں دی پھٹی ہوئی پگڑی ویکھی تے دندانے پے ہوئے تلوار ویکھی. وہ کہنے لگا بھکھے ہوئے ہو, جھلے ہوئے ہو, تسی پرانے انج سی, تہاڈا ماضی انج سی. حضرت نعمان بن مکرم فرمان لگے ماضی دے ورق مت پلٹ, اب کی بات کر. اب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. یہ پھٹے پرانے کپڑے مت ویکھ, میدان لگے گا پتہ لا دیں گے. ہاں جی کپڑا پاوے 10,000 کا پاوے بندہ اندر چاہیے ایک بھی نہ ہوئے. اس کپڑے کو کی کرنا ہے؟ کپڑے نال اس دا ہوندیاں 36 پیمانے لگے سن. حضرت عمر جدو فتح بیت المقدس واسطے گئے 36 پیمانے لگے سن آپ کے کرتے لگے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے گل بھی کر دی تھی جدو انہیں جرابہ لا کے ایتھے لائیے نا موزے لا کے ایک نہر آ گئی چھوٹی جی کہ حضرت عمر اپنے جرابہ مانا کریں ویسے کہ موزے آپ نے لا کے کتھے رکھ دیتی, موزہ دے کتھے رکھ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے اے کی کیتا ہے تسی؟ لوگ کہنے کے انہاں دے امیر نے بھی نہیں پتہ جیب وچ پائے جانے تسی ایتھے رکھ دیتے. آپ نے فرمایا کی ہوندا ہے جناب؟ میں کہا تسی کپڑے بھی پھٹے پا کے آئے ہو, 36 پابند لگے تواڈے سامنے یہودیاں دے بڑے بڑے کھڑے انہاں دے مولوی, انہاں دے بڑے بڑے عمراء کھڑے, تسی بادشاہ آدمی ہو. حضرت عمر نے اللہ لمبی جی آنکھ کھینچی. آپ نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں کپڑے؟ فرمایا عمر تے وہی عمر ہے جے کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. فرمایا عمر تے وہی عمر ہے جے کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے. لیکن آج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا, کپڑے دی وجہ تو نہیں کر رہا, محمد عربی دی غلامی دی وجہ تو. پیچھے بیٹھے ہو ناراض ہو رہے ہو, تسی کیوں نہ بول رہے؟ پتہ ہے حضور نے کی فرمایا جدھر سامنے میرا نام لیا گیا ہوئے تو انہیں درود نہ پڑھے. فرمایا وہ جنت راہ بھول گیا. حضور دا نام آوے تو میں اپنا نعرہ کبھی بھی نہیں لانا, میرے تو بغیر کوئی لاوے میں انہوں بدل دینا. میں کہنا حضور کی بات کر. ہاں جی صرف جب حضور کی بات ہوگی تو پھر ساڑھے جائے کتے بلے انہوں نے بھی موقع مان لینا. ہماری کیا حیثیت ہے مولی خاتم جتھے مر جائے باہر مر جائے, ہماری کوئی حیثیت ہے؟ حضور کی بات کرو. نعرے پیچھے بھی بولو سارے. حضور کی بات کرو. لاؤ بھائی بچے تھوڑے واسطے میں کچھ نہ قرآن پڑھا انہوں واسطے گل کرا. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی پڑھے حافظ صاحب آ گئے. میں اپنا میں اس کرسی کے بیٹھ کے رمضان قرآن سنایا. اس کرسی کے میرے پیچھے 2 مقتدی سن, انہوں نے میں اپنی جیب میں پیسے کپڑے سے واضح سمجھ آئی. میں نے کئی گنا زیادہ پیسے رب نے پہ کسی نے بھی پتہ نہیں. میں تیسری منزل پہ سنا.
آج کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ مولوی صاحب قرآن سنا رہے ہیں، لیکن ایک بندے نے پیسے بھیجے نہ کہ جناب یہ آپ کی خدمت ہے. میں کہا مولوی خادم بڑا لالچی آدمی تھی، نیت ہی پہلے دن پیسے دیتی تھی اور وہ تو ویک رہے سی. ایک کیویں ہو سکتا ہے آپ کو؟ سائیں توکل شاہ بالوی کو ایک بندہ آیا، حافظ صاحب نے کہا حضرت جی مسیت نہیں لبھی. فرمایا جب قرآن انہوں سنا. انہیں کہہ دی یہ مسیت نے. فرمایا انہوں نے کی مطلب؟ فرمایا دریا کے کنارے گیا کر روزانہ صبح صبح پڑھ کے آ گیا. جس دن حافظ صاحب کا ختم سی نا، انہیں سلام پھیرے تھے ایڈے جناب پوٹلی بتی ہوئی پیسے دی نال کوئی. حافظ صاحب نے کچھ چپائی تے نسی آمن سائیں صاحب کو. سائیں توکل شاہ سائیں نہیں جڑے آج کل دے بھنگ پین والے، وہ سائیں توکل شاہ بالوی ہو سائیں ہے. آپ نے مریداں نوں فرمایا تہاڈی نماز پڑھنا آسان ہے، ساڈی مشکل ہونا جی کیویں؟ فرمایا تسی اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ شروع کر دے دیو. جب سائیں توکل شاہ بالوی کہنا نا سبحانک اللہم، جدوں تک آواز نہیں آندی قبول ہے اگلا لفظ نہیں پڑھدا. میں اس سائیں کی گل کر رہا ہوں، تسی آج کے کسی سائیں کو سمجھو. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی مسجد میں بیٹھے ہوئے سن، تو آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی. فرمایا جنت جو درخت ہے اتنا لمبا ہے کہ 500 سال جنت ہی اتنے چڑھے گا تو وہ پھل تک پہنچے گا، پھر 500 سال تھلے 1000 سال درخت چڑھنا اتنا دے مدت لگ جائے گی. تو مرید کہنے لگے حضور یہ تے جنتیاں نوں سزا ہے بھائی 5 سال اتنے چڑھو ایک پھل پر توڑن واسطے، پھر 5 سال تھلے اترو. آپ نے فرمایا چلیا اے مطلب نہیں جڑا تو سمجھا. مثلا آپ مسجد میں بیٹھے سن تے مسجد کے دروازے تے شاہتوت کا درخت سی. آپ نے فرمایا سمجھو جنتی آیا بیٹھا او درخت ایتھے جنت ہی بیٹھ کے اشارہ کرے گا، پھل ٹوٹ کے تے گود وچ آ جائے گا. جب آپ نے اشارہ کیتا نا تے شاہتوت کا درخت چل پیا. آپ نے جب عین کیتا شاہتوت کا درخت چل پیا. فرمایا ٹھہرا رہا چلیا میں تے مسئلہ سمجھا رہی تھی. ہاں جی میں اس سائیں کی گل کر رہا ہوں. مطلب تسی سویرے اٹھ کے کوئی ننگ دڑانگ کے بھنگ پین والے سائیں نہیں بنو. ہاں ساڈے سائیں یہ ہو جائے. سائیں توکل شاہ بالوی کو حافظ صاحب بھجتے آئے. انہاں کیا جناب اے پیسے لبے. میں قرآن کو سلام پھیریا. فرمایا جائے آپ صاحب بڑا گھاٹے کا سودا کیتا ہی. انہیں کہا جی کیویں؟ میں پہلے دن پیسے کی نیت کی سی جی پہلے دن نیت کردا میں رب مل جائے رب بھی مل جائے. اپنے آپ کو حافظ بھی بدل اللہ واسطے جناب. پیچھے جڑا مرضی کڑا مڑ کے 1.5 فٹ کا لوگاں صدیوی والے دن رومال دینا ہے، ایک سوٹ دینا ہے، تے سارا سال جڑا مالک دیتا ہے اتنا بھی یقین کوئی نہیں. ہاں جی پورا سال اپنی مرضی نال قرآن پڑھیا. الحمدللہ رب العالمین اس طرح تک قرآن نہیں. قرآن الحمدللہ رب العالمین. پیچھے جڑے کھڑے وہ بھی اس مسجد کی جانے نہیں اتنے پونے گھنٹے تراویح آ جائیں. میں کہا سدا سونا ہی قبر ہے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا. جیندے کی جانن سار مویاں دی تے ہو جانے جو مردہ. قبراں دے وچ ان نہ پانی اتنے ٹکر پانی کوئی نہیں. کدی دفن کیتا ہے کسی نے کدی نہ. قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اتنے خرچ لڑے نہ گھر دا ہو. ایک بھی چھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو. تے میں قربان دے نام تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ وچ حیاتی مرن دا مطلب غازی الدین جنہاں حضور تو قربانی دیتی. غازی الدین کو پوچھا بعد لوگوں نے منکر نکیر آئے سن لگا کوئی نہیں آئے. یا قرآن پڑھانے ہیں جاؤ چٹی داڑھی ہو جائے گا. امام الحرمین امام ابو المالی امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی چ لکھیا. یہ میری سویرے غلطی نہ پکڑنا. فتوی جمع فتاوا بھی آندی تے فتاوی بھی آندی. میں تے سویرے کہوں جی مولانا صاحب گردانہ تے پڑھی آندی سن یہ فتاوی کتھوں پڑھیا کیوں جی مولانا؟ ہاں سویرے میری اپنے غلطی کڈن. ہاں الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی لکھیا. امام الحرمین امام ابو المالی جدوں فوت ہوئے تے قبر وچ فرشتے آ گئے کہ حضرت جی من ربو کا. آپ نے چٹی داڑھی ہاتھ وچ نبی فرمایا ہوئے 80 سال سے میں دسدا رہا لوگاں نوں رب رب میرے کو پوچھن آ گئے ہو. مولانا فقیر محمد دہلوی نے ہدایت الحنفیہ لکھیا. حضرت ابراہیم بن حسین مسجد حرم دے بھی امام سن تے مسجد نبی شریف دے بھی امام سن. جدوں جناب اسرائیل آئے انہاں کہا مولانا لمیا پاؤ تہاڈی روح کڈنی. حضرت ابراہیم بن حسین کہنے لگے میرا مرن کا کوئی پروگرام نہیں، جاؤ اپنا کام کرو. کی محمد سے وفات ہونے وفات کی تھی ہوگی صحیح. وفات بندے کی تھی ہوگی صحیح.
ہوں میں حضرت صاحب کی گل چھیڑ دے تو 2 گھنٹے وہ لگ جانے. میں ویسے گل مکان تھی ڈرنا نہیں, میں مکان لگا ہاں, ورنہ حضرت صاحب بن معاذ رب نال گل کی سی, مولا اے مینوں زخم ہو گیا, جے کافر تیرے نبی کے مقابلے آنا ہے تو پھر مینوں سیਧ دے دے, جے نہیں آنا پھر اسے زخم نال مینوں شہادت دے. لیکن ایک میری تمنا ہو رہے, اے بنو قریظہ تیرے نبی نال غداری کی تھی, میری آنکھیں جب تک ٹھنڈیاں نہ کری مینوں موت نہ دے. خدا کا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا کیوں جی. حضرت ابو مسلم خولانی نو اسود انسی کہنے لگا کہ آگ چھپانا, آگ منار نظیم میں بڑی آگ جلائی ہے, حافظ کی کتاب میرے کو پڑھی ہے, وہ آپ دے ہاتھ پیر بنن لگے, انہوں نے کہا کی کروں, انہوں نے کہا تم آگ چھپانا ہے, فرمایا چھڑ دو, میں نے کوئی شک ہے حضور آخری نبی نہیں. وہ کہندے سی میں بھی نبی ہاں, وہ جدو پوچھتے سی نا اشہد انی رسول اللہ کہ تو گواہی دینا میں اللہ کا رسول, آپ فرماتے سے کی بھونکے میں سنے ہی کوئی نہیں. تے جدو وہ کہتے سی نا اشہد ان محمد رسول اللہ, ہاں حضور اللہ دے نبی ہو. انہیں 3 بار اس طرح پوچھ کے آپ کی کتاب کو سٹن کا پروگرام بنایا, ہاتھ پیر بننے لگے, فرمایا نا نا میں نے کوئی شک ہے, میں خود آگے چل کے جاؤں گا. آگے چل کے آپ چلے گئے, کھڑیا کھڑیا باہر آ گیا, فرمایا اور سناؤ کی کرنا ہے. حضور نال محبت ہوئے تو پھر گل تو تاں بندہ دعوے نال کر سکنا. کی کیا لکھا حضرت عقبہ بن نافع حضرت عمر کے زمانے افریقہ دے جنگل گئے, اتھے جا کے لشکر اسلام نو رات پہ گئی, صحابہ نے کہا کہ ہاتھی گھوڑے شیر بابا راتی سب دھوئے دے لشکر نو نقصان دیں گے, آپ ٹیلے ہوتے چڑھ گئے کی محمد سے وفات ہونے. مومنہ عشق مومنہ عشق رانا ممکن ہے ممکن. اقبال کہنا جتھے عشق اتھے مومن, جتھے مومن اتھے عشق, دنیا جنہوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا, حضور دا عاشق کر کے بکھاندہ ہے جو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا. آپ جنگل دے درندے ہاتھی شیر جناب سب ہوئے, آپ حضرت عقبہ بن نافع ہوتے چڑھ گئے ٹیلے تھے, فرمایا جنگل دے درندے ہو, اوے موذی جانور, اوے شیرو, اوے گدڑو, اوے بھیڑیو, سنو ہم محمد عربی کے غلام ہیں, آج رات کے لیے یہ جنگل خالی کر دیا. حدیث موجود ہے, شیر بھی نکل کے جا رہے سی بچے سمیت, ٹھوئے بھی نکل کے جا رہے سی, سب بھی نکل کے جا رہے. محمد حضور نال وفا دے بولتے ہیں, وفاواں ہو رہا نال نتیجے ادھروں لیندے نے. ساڈی قوم اس طرح ہی انگریزوں کی گلاں کر کے بڑے عاشق رسول ہیں, بات سننی نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کا طریقہ اور تابعین کا طریقہ. حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب نے گرفتار کیتا, انہیں کہا اشہد انی رسول اللہ, جڑی گل انہیں کی تھی وہی ابو مسلم خولانی کی تھی. حضرت حبیب بن زید کی ماں حضرت ام عمارہ میدان احد وچ رسول اللہ کا دفاع کیتا, اور حضور دے دائیں بائیں ہر طرف لڑیاں. بعد جب میدان فتح ہویا کہ رسول اللہ نے فرمایا بل تفت یمینا ولا شمالا الا ورأيتها تقاتل دونی, فرمایا میرے غلاموں ہے جان دے ام عمارہ نو, ہر طرف اس نے اپنے نبی کا دفاع کیتا. حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت, فرمایا سارے گھر والے نے اللہ برکت دے. حضرت ام عمارہ کہنے لگی دعا تے پہلے نہیں ملتی, اج چاہیدا جنت دے جس مقام وچ تسی رہنا ہو جائے چاہیے. ایک میں ہزاروں موضوع چھیڑ دیتے تھوڑے سامنے, میں صرف تھوڑی خوشبو تو سدھار ہے. حضور کی بات کرو تو یہ باتیں حضور کی بات کرو. اچھا جی میرا مجمع بڑے مجمع پر سوال ہے, علماء نو چھٹ کے جڑے خطیب ہیں انہوں نے چھٹ کے بندہ اٹھ کے کوئی دسے گا نا انعام 500 روپے انعام دے جڑے تسی میں دسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن داخل ہوئے مکے وچ تے حضور دی زلفاں دی کیفیت کی سی, مجمع میں دسے 500 روپے فقیر کو یہ بھی خاص جو انعام دے حلال پیسے. ہاں بالکل, ہاں جی, کوئی رشوت نہیں, کوئی جناب نمبر 2 مال نہیں, کوئی پھک نہیں کدی بیچی, کدی چھولے میں جناب لون لا کے نہیں بیچا, کدی جناب بیسڑے گند بڑا کے نہیں بیچا. بس اے ہی تھوڑے حضور کی گلاں دسنا صرف دسے جی بھرے مجمع وچوں حضور اس دن صحابہ کہندے حضور کی زلفاں دی کیفیت کی سی. کوئی نہیں, کوئی نہیں, اے گل صحابہ کہتے ہیں حضور کی زلفاں اس دن 4 حصے حضور نے تقسیم کی تھی, 2 حصے ادھر رکھا کرے سن, 2 حصے ادھر. یہ ہوں یاد رکھنا ہے کہ میرے جب مولوی کو تقریر ہے کہ 500 روپے تو کماؤ. ہاں جی, میں تو جناب یہ کرنا گا حضور کی بات کرو. ایسے اگر حال فاروق کا بات نہیں ہو, یہ تنظیم ہے جو قرآن کے ورگے جمع کرتی, کوئی نہیں, قرآن کے ورگے زمینیں نہیں کرتی.
اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا کمال کی بات ہے، میں نہیں پڑھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سیدھا جو قرآن مجید ہو جائے نا، فرمایا ان کو دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کی تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گھروں میں ڈال دیا۔ یہ گھر کتنے بدل کرے قرآن دے ورگے زمینوں میں دفن کرنے بڑے بڑی بڑی گڈیاں والے بھی جا کے مسجد کے باہر بوجھ والی جگہ رکھ کے بھائی تم ادھر دفنانا ہے جتنے کوئی بناؤ اور جتنے اتنی چیزیں بنائی تو قرآن کی حفاظت کرتے کوئی جگہ ہے جیسا قرآن کے گھر روڈا میں اپنے آپ کو بدلو، اس طرح حضور کا دین نہیں آنا۔ اے مدرسہ مسجد جڑا بنایا میں تقریر مکان لگا بالکل اے مدرسے بنانے کا کوئی مقصد ہے میرے سامنے چیف جسٹس آ جائے نا صدر پاکستان تو ویسے ممنون اسی کا بھی نہیں آتا میں آتا ہے منا یمن منن فمان ومن یمن منن فذاک الممنون۔ ہاں جی میں نے وہ پوری گردان آ گئی لیکن انہوں اپنا بھی نام نہیں پتا ہونا سی کا واحد مذکر اس میں مفعول ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب نصر ینصر اے فقیر نو آندا ہے ساڈی قوم کہندی جی اے جی انتخاب ہو رہا ہے انہاں نوں اردو پڑھنی نہیں آندی یہ لفظ انتخاب نہیں ہوندا انتخاب ینتخب انتخاب اے جی میرا امتحان ہو رہا امتحان ہے یمتحن امتحان امتحان تعالیٰ زیر ساری دنیا پڑھ لی امتحان مطالعہ تالا یطالع مطالعہ تانے مصدر ہے مطالعہ لفظ ہوتا ہے مطالعہ نہیں اے تے عام نہیں اردو دی گلاں میں تھوڑے تھوڑے سانو کہتے جائے گا اس تو بڑا کائنات وچ جاہل کون ہے جنوں قرآن پڑھنا بھی راہ ہے اے دینی مدرسے کا مطلب ہے اے کمبو صاحب انہاں دے ساتھیاں نے سارے علماء نے مل کے اپنے بچے نوں تے بھیجو تے علماء نوں بھی چاہیے گوڑا لا کے بہ جائے گوڑا لا کے بہ جائے این گوڑا لا کے بہ جائے پڑھاؤ اے میرے نال تے معذوری بات ہوئی میں 200 طالب علم پڑھائے کلے 200 طالب علم پڑھائے ایک دفعہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی میں ملن آئے اس میں 10-12 سال پہلے دی گل ہے کلاس وچ بیٹھے تھے جناب بس تے پسینہ پسینہ ویسے انہوں نے گرمی بڑی لگتی جیل وچ میں کہتا سی شاہ جی پکھا بند کرو کہنے لگے مولوی خادم تو بیمار ہے میں کہ بیمار نہیں ہوں تھوڑی والی صحت تے نہیں نا میری بھی ایک پکھا چلان دے جیل وچ شاہ صاحب میرا میں شاہ جی بند کرو پکھا میں سردی لگی وہ کہتے میں نے گرمی لگی تے کلیاں میں درس دیندے سن وہ کیمپ جیل وچ کلیاں جناب بٹھا کے سامنے نماز تو بعد شاہ جی کہنے مولوی خادم سن درس میں کہ شاہ جی شاہ انج بولن جو لکھاں دے مجمع بولے او میں شاہ جی ہوستا بولو کلے اتنی دیر جو جیل والے جناب وہ چکی بالٹی میں ناشتہ دینا میں کہ شاہ جی مولا یہ سلم پڑھو میں ذرا ناشتہ مصروف کروں میں اس ویلے شاہ جی میرا شاہ جی نہ میرا بڑا محبت ہے وہ میرے نال بھی محبت کرتے میں انہوں نے جیل جناب انہوں نے گھٹنا انہوں نے چونکہ شوگر کے مریض سن انہوں نے میں پھر کہنے سن پھر انہوں نے لکھا کہ اسیری میں خادم حسین رضوی کی وفائیں یاد رکھیں میں پھر انہوں نے گھٹنا مالش کرنی کہنے لگا اور آپ نے بندہ استاد العلماء ہوئے تھے میرے پیر گھٹنے میں کہا شاہ جی تو نہیں گھٹنا نسبت نہ گھٹنا آل رسول شاہ جی میں ملن آئے تو میں نے دیکھے تو میں کہنے مولوی خادم سونے کا کچھ تو کھانا یا چاندی کا کھانا میں کہ شاہ جی قسم بخدا گھروں ٹکر کھا کے آنا مڑ کے گھر کھانا کہنے جا رہے اس کے علاوہ رب ہی آیا تیرا کہ اتنا کرم اس نے کی طرح ورنہ ایسے تو بندہ 2 دن بعد چلا ہو جائے میں کہا نہ جلا کے جو ہے دنیا کے اتنے کتا کسی نے رکھے ہوئے راتی ٹکر پاوے تو بھونکدا سویرے پھر نہیں دوندی ٹکر میں کہا جنہ دین دا سی کام کر رہا ہوں ٹکر سانو بند اے میں کل مولانا سارے حضرات نال گل کر رہا کہ تسی جس دین کا کام کرو گے تو مالک بندہ کتوں نہ کتوں بھیج دیں گے ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ یہ تسی دین سمجھ کے گوڑا لا دو گے تو تسی ویکھنا تہاڈے کول لوگ قرض لے آ جان گے مولانا صاحب کا قرض دینا مہینے تو بعد مل جائے گا تنہا 5000 کے پیسے کتوں آ گئے مولانا کول میں کہا رب تو ہوے صحیح ماں کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا اپنے علماء میں علماء کسی میرے سر کا تاج ہو ہر کوئی اپنے وراثت کی حفاظت کرنا آج اسی کیوں دین تو دور ہو رہے ہیں درس نظامی اسی کیوں ختم کر رہے ہیں سانو کیڑی پریشانی درس نظامی ختم کر رہے ہیں دوسری بات ہے کہ ساڑھے صوفی محمد اللہ دیتا صاحب دھرنا نہیں کسی کو میں ایسے تقریب میں اسلام آباد پچھلے ہفتے گیا دھرنے کے قریب میری تقریر سی اتنی میں انجن چھکیا پھٹیا اسلام آباد کی انجن کمن میں آکا میں نے بلایا کہ میں نے بلایا تو پتہ نہیں کہ میری تقریر کر دی
وہ چکر کی مولی پاسی پھنس گیا اس مولوی کو بلا کے. میں آگے جناب میں تو گل نہیں کرنی چاہتا, دل کر رہا. ہاں ڈرنا بھی نہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی روزانہ جاندے سن سائیں کام والے دربار تے اوتھے ایک شیعہ سی, انہیں کتا بڑا سارا رکھ لیا. مفتی صاحب کو روز لگتے انہوں نے کتا چھٹ لیا ایک دن ڈگری دے وچ. کتا جب مفتی صاحب کے قریب گیا تے ٹون ٹون کرتے واپس ہویا تے آپ دے نال جڑا شاگرد سی انہیں کہا جی کی ہویا؟ میں جنہاں دا کام کرنے نا پھر صوفی محمد اللہ جدہ صاحب فرمان صاحب کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ وچ ہوے صحیح تعلق. کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ وچ, شیر نوں بھی پے جاتا اپنی پاور تے نہیں پیندا, کہنا مالک دے نال. تسی جنہاں دے وارث بیٹھے ہو انہاں دے پھانسی دے پھندے ویکھ کے حضور دی نعتاں لکھیاں. میں علماء نال گل کر رہا ہوں. مولانا سید سفید علی کافی نے انگریزاں 2 دن تو بعد پھانسی دی سزا سنائی تے شاہ جی بڈھے سن. انگریز سویرے جناب پھانسی دے پھندے دی طرف شاہ جی نوں لے چلے تے شاہ جی پہلواناں دی طرح چلے, تازہ تازہ نعت لکھی. فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی غم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اے جڑے ہم لیٹر جلا گئے جامعہ عثمانیہ رضیہ قائم کر گئے, اے ساڑھے بزرگ پھانسیاں تے جھولے میں سب فنا ہو جائیں گے کافی, لیکن عشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سبحان رہ جائے. اے علماء جڑے بیٹھے ہو تسی مولانا حضرت کوہانی کے بارے سو 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی, 27 سال مولانا اندر گئے سن اینڈ سن جب واپس آئے کہ کمر اینج ہو چکی سی, لیکن اندروں انگریزاں نے خط لکھیا فرمایا ہے مشق سخن جاری پر چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت, اور شاہوں کے تکبر سے بھی کم کر نہ رہا میں, آخر کس بار گائے خاص خاص گدا. تے تسی جنہاں دے وارث بیٹھے آخری گل میں کر کے اپنی گفتگو مکان لگا. میں علماء نال گل کر رہا ہوں, پہلے تے عوام نال سی, ہن علماء نال میں گل کر رہا ہوں. تسی جنہاں دے وارث بیٹھے ہو علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی دیا جیلاں انہاں بھوندیاں, انہاں دے وارث تسی بیٹھے ہو. مولانا فرماندے الثورۃ الہندیہ عربی وچ دا ترجمہ باقی ہندوستان بدارا لگدا اردو وچ. علامہ فرماندے مینوں غذائے جی دینے سن جڑی سب سی زہر نال زیادہ کڑوی, پانی مینوں یہ ہو جا دینے سن جڑا تمبا بھی کوڑا نہیں ہوتا, میرے کپڑے بھی انہاں لال ہے, میرے کو کتاب موجود ہے, مجھ دا لباس کٹ کے ساڑھے بزرگاں نے انہاں پوایا ہے, لباس کا تصور بھی کوئی نہیں سی, مونج دا لباس علامہ فضل خیر آبادی نے پوا دیتا. مٹی دے ٹوکرے آپ نے سر تے چائے, ہڈیاں گل گئیاں. آخری باری انگریز گیا, انہیں کہا مولانا اے جڑا فتوے دے تھلے نہ لکھیا فضل حق, اج بھی تو کہہ دے میں نہیں ہوں کوئی ہو رہے, تیری سزا یہ معاف ہو سکتی. علامہ اٹھ نہیں سکتے, ہڈیاں گل گئی ہیں سر. علامہ اٹھ کے بیٹھ گئے, انہیں فاروقی نے جوش ماریا, بات کمینیا یہ تو ایک فضل حق ہے, ہزارہ بھی عمان سزا ہی دو. فتوہ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. مولانا محمد اللہ شاہ مدراسی اس زمانے میں انگریزوں نے کیا کہ مولانا دے سر کی قیمت 50,000 روپے دے. مولانا محمد اللہ شاہ مدراسی بھی انگریزاں سر کٹ کے چاندنی چوک دہلی وچ لٹکا دیتا. مولانا دا سر کٹ کے یہ انہاں دے کٹے ہوئے سر انہاں دیاں پھانسیاں دی خوشبو نال پاکستان قائم ہو گیا. آپ اس پر گندگی نہیں پھیلنے دینی بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا چھڑکاؤ کرتے رہنا. اس کا چھڑکاؤ سے یہ بابا برکت رہے گا. رہ گیا تعلق قادری ساڈا مسئلہ, تو کہنا دینی مدرسے بند کر دیو. اے ساڈے علماء جڑے بیٹھے اے علامہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دے وارث بیٹھے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نو وائسرائے ہند ملن آیا. وائسرائے ہند لیڈی بھی دے نال. وائسرائے ہند دا مطلب جانتے ہو پورے برے صغیر دے انگریز مالک سن. انگریز ملن آ گئے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نو. محدث صورتی دے پیرن, محدث صورتی اعلی حضرت نال 20 سال بڑے. اعلیٰ حضرت کا نام یہ لیندے سن بھائی یہ مرید ہی اعلیٰ حضرت دے, حالانکہ مرید تے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سن. لیڈی نال ملن آ گیا وائسرائے ہند. آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا, زبردستی اندر آ گیا. حضرت بیٹھے سن تھلے چٹائی ہوتے تے نال دی لیڈی بھی. حضرت کو کرسی تے ہے کوئی نہیں, 2 بڑے گھڑے پے سن پانی دے بھرے ہوئے. آپ نے فرمایا نا پانی ہٹا دو مدہ کر دو, وائسرائے ہند نو تے بٹھا دو. تو سانو میں کہنا اسی تے انہاں دے وارث ہاں جنہاں وائسرائے ہند نو گھڑے تے بٹھا دیتا.
ابھی انہوں نے وارث جامعہ فاروقیہ ہے عثمانیہ رضویہ والے اس مدرسے نو قائم کرو انہاں نال تعاون کرو اپنے پیسے رائے خدا میں دیتے کرو حضور نے حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ گڈ مار کے رکھے تو رب بھی گڈ مار دے کیوں جی رب نو آزمانا بھی نہیں چاہیے حضرت سائیں توکل شاہ باغوی مولانا محبوب عالم صاحب کہتے ہیں انہوں نے خلیفہ سن کہتے ہیں بھائی سائیں صاحب نے بیان کیتا ہے جڑا رائے خدا میں دے رب نو دیندا کہتے ہیں میں 1 روپیہ حضرت سائیں صاحب نو نیاز پیش کی تھی تے شام تک 30 روپے آ گئے میں کہ سائیں صاحب کا تجربہ تو ٹھیک ہے کہتے ہیں پھر میں ایک دن روپیہ چکیا تو پھر سائیں صاحب نو دین چلا گیا بھائی آج پھر 30 آ جانے حضرت سائیں صاحب فرمان لگے مولانا رب نو آزمانا نہیں چاہیے پہلے خرچ تے کرو نا جڑے رکھے انہیں بخشش اہل سنت بھی اپنے جیباں جڑیاں نا الہو کہیں سنیوں کا کام نہیں ہوتا کام تب ہوگا جب آپ پیسے نکالیں گے مدرسے ایسے تھوڑے چلتے آپ نے پیسے نکالیں صدقے خیرات اپنے مدرسوں کو دیں تاکہ یہ قیامت تک اسلام کے کلے ہیں اور جنرل پرویز مشرف کا چمچہ جنرل شاہد عزیز انہیں ایڈی موٹی کتاب لکھی میں ساری پڑھی ہوئی میرے کو موجود ہے انہیں کہا آخر یہ خاموشی کہاں تک وہ انہیں لکھیا کہ اگر دینی مدرسے نہ ہوندے تو نکاح پڑھانا والا بندہ بھی کوئی نہیں سی لگنا ایسے دینی مدرسے نہ ہوندے تو جنازہ پڑھانا والا بندہ بھی کوئی نہیں سی لگنا اینوں قائم رکھنا ہے سدا ہر صورت قائم رکھنا ہے کوئی اپنا چمچہ اٹھے یا بیگانہ چمچہ اٹھے انہیں کہا رہے گا یوں ہی ان کا جب مدرسے رہیں گے تو پھر حضور کی باتیں بن گیا رہے گا یوں ہی ان کا